اللہ تبارک و تعالی انسان کے ساتھ خیر چاہتا ہے۔ اللہ اپنی پوری مخلوق کے ساتھ خیر چاہتا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں تنگ کرنا نہیں چاہتا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں جو پابندیاں بنائی ہیں یہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں بنائی، یہ وہ پابندیاں ہیں جو تیرے فائدے کی تھیں، تیری زندگی اور تیری آخرت اچھی گزرنے کے لیے جو پابندیاں چاہیے تھیں صرف وہ لگائی ہیں۔ جان بوجھ کر بے جا پابندی اسلام میں کوئی ایک بھی نہیں ہے، کوئی ایک پابندی ایسی نہیں کہ جس کو وائلیٹ کیا جائے، جس پابندی کو نہ مانا جائے تو مسلمانوں کا فائدہ ہو، کوئی ایک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے محتاط ہیں اس بات میں کہ امت پر کوئی پابندی بلا وجہ نہ لگے۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے مگر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے کچھ کھانے اپنے لیے پرہیز شروع کیا، تو یہ میں نہیں کھاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، انہوں نے دنیا سے قطع تعلقی اختیار کی، ہم نے نہیں کہا تھا، انہوں نے دنیا سے لا تعلقی اختیار کی، وہی ان پر لازم ہوگا، پھر اس کا وہ خیال نہیں کر سکے، پھر اس پر وہ کار بند نہیں رہ سکے۔ اور جو بھی چیز خلاف فطرت ہوتی ہے اس پر انسان 4 دن ہی چل سکتا ہے، مستقل نہیں چل سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو رہبانیت سے منع کرتے۔ وہ 3 لوگ آئے، کہتا جی میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، دوسرا کہتا میں قیام نہیں چھوڑوں گا، تیسرا کہتا میں شادی نہیں چھوڑوں گا، شادی نہیں کروں گا۔ آپ نے سختی سے منع کیا، ڈانٹا ان کو، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ کیوں ایسا کہتے؟ اس لیے کہ جو اپنے اوپر شدت ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس پہ شدت لازم کر دیتا ہے۔ تراویح، تہجد، قیام اللیل 3 دن آپ کے پیچھے لوگوں نے پڑھا، چوتھے دن کھنگورتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے، فرمایا یہ اتنی اچھی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا امت کے اوپر کوئی ایسی چیزیں لازم ہیں جو نہیں لازم تھیں، ان کے لزوم کو بچانے کی کوشش کی، اور جو لازم ہو چکی تھیں اس میں بھی تخفیف کا مطالبہ کیا۔ 50 نمازیں تھی، بولے اعلیٰ 40 کر دے، 40 کر دی تو اعلیٰ 30 کر دے، 30 کر دی تو اعلیٰ 10 کر دے، 10 کر دی تو اعلیٰ 5 کر دے۔ یعنی اس امت پر کم از کم پابندیاں ہوں۔ ایک شخص کہتا ہے جی آپ نے فرمایا ان اللہ کتب علیکم حجا فحجوا، اللہ نے تم پر حج فرض کیا، حج کیا کرو۔ ایک کہتا ہے جی علی کل عام یا رسول اللہ، کہ ہر سال کرنے کیا؟ شدید ناراض ہوئے آپ، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ فرمایا اگر میں چھوٹی سی ہاں بول دیتا تو تم رکھ نہیں سکتے تھے، کر نہیں سکتے تھے، نہ حرم پاک اس بات کا متحمل تھا اور نہ تم جا سکتے تھے۔ دعونی ما ترکتکم، جہاں میں چپ رہتا ہوں تم بھی چپ رہا کرو۔ انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم، سابقہ امتوں کی بربادی کی وجہ یہ تھی کہ اپنے نبیوں سے سوال بڑے کرتے تھے اور نبیوں سے اختلاف کرتے تھے۔ جیسے جیسے سوال بڑھتے گئے ان پر پابندیاں بڑھتی گئیں، پھر ان کو پورا کرنا ان کے لیے مشکل ہو۔ تو یہ سارا دین کم از کم پابندیاں والا ہے۔ یا یوں سمجھو کہ اگر کسی نے دنیا میں سب سے زیادہ آزادی انجوائے کرنی ہو تو وہ مسلمان ہو جائے، اس میں کم از کم پابندی، باقی سارے دینوں میں زیادہ پابندی ہیں۔
عیسائیت میں یہودیت میں کہا کہ صرف اپنے عبادت خانوں میں نماز پڑھ سکتے اور کہیں نہیں پڑھ سکتے. ہم جب چاہیں موٹر وے کے کنارے پہ کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیتے ہیں. اور اگر ان کے کپڑے کو پیشاب لگ جائے تو کینچی سے کاٹ کر پھینکنا پڑتا تھا، دھونے سے صاف نہیں ہوتا تھا. ہمارا کپڑا صاف ہو جاتا ہے. بلکہ فرمایا معصوم بچہ ہے، دودھ پیتا ہے تو چھینٹے مار دو تو بھی کافی ہے. لڑائی کرتے، سر دھڑ کی بازی لگاتے، جان پیش کرتے، مال غنیمت ملتا استعمال نہیں کر سکتے تھے. آسمان سے آگ آتی اس کو کھا جاتی. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں تم مال غنیمت استعمال کر لیا کرو، پاک مال. تو کم از کم پابندیاں اس دین میں ہیں، نہایت آسان ہے. اور فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے. یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو، وہ نہیں کر سکتے تو وہ کر لو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، لیٹ کر پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، بیمار ہو قبلہ رخ منہ نہیں تو بھی پڑھ لو، وضو نہیں کر سکتے تیمم سے پڑھ لو، پڑھ لو. سفر میں ہو آدھی پڑھ لو، روزہ رکھا چھوڑ دو. یہ اللہ تعالیٰ کی آسانیاں ہے اس دین کے لیے.